کچھ عرصہ بعد دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی کہنے لگے میرے پاس دولت دنیا اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں رکھوں، وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلاس و تنگدستی سے نجات کے لیے انتہائی مجرب المجرب وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ نہ میرے اساتذہ کا مجرب ہے، نہ میرے اساتذہ کے اساتذہ کا، نہ میرے باپ دادا کا، نہ میرا مجرب ہے۔ آج اس کا تیر بہدف ہونے کا، اس کا خاص الخاص ہونے کا میں آپ کو حوالہ اس ذات کریم سے دوں گا جو وجہ کائنات ہے۔ اس پوری کائنات کی تخلیق جس شخصیت کے لیے، جس مربی کے لیے کی گئی ہے، وہ ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم جناب حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں خدمت میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، یعنی میں بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہے، آپ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ آزمائش کا شکار ہیں، آپ کو معیشت میں بہت زیادہ نقصان آ رہا ہے، یا آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، فاقے کی کیفیت ہے، آپ کے گھر میں بہت زیادہ بھوک ہے، آپ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، تو آپ کو رحمانی وظیفہ انشاءاللہ ایسا زبردست وظیفہ دینے جا رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو رزق کے حوالے سے، اس کے پاس معیشت نہیں تھی، معیشت کے حوالے سے فرمایا تھا۔ تو آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں وظائف سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وظائف میں عقائد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عقائد اگر آپ کے وظیفے پر ہوں گے تب بھی آپ کا کام نہیں بنے گا۔ آپ وظائف کریں اسباب کی حد تک، لیکن اس کا جو عقیدہ ہے وہ رب کائنات، رب ذوالجلال کے ہاں ہو تو انشاءاللہ آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ان وظائف سے حل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نام لے کر اللہ سے جب دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرور سنتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ سے صلاۃ الملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا اور تسبیح کی، جس کی بدولت انہیں رزق دیا جاتا ہے، کہاں گئی؟ یعنی کہ آپ کے پاس سے وہ تسبیح کہاں چلی گئی؟ آپ لاڈ دیکھیں، پیار دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت اور کتنی الفت کے ساتھ اپنے صحابی سے یہ فرما رہے ہیں کہ کہاں چلی گئی؟ پھر فرمایا طلوع فجر یعنی اذان فجر کے وقت دعا کو 100 مرتبہ پڑھو۔ وہ دعا آپ کو بتلاتے ہیں تو آگے فرمایا تو دنیا تیرے پاس پست ہو کر آئے گی۔ پھر وہ شخص چلا گیا، کچھ عرصہ بعد دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا کریں، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ میرے پاس، وہ صحابی کہنے لگے میرے پاس دولت دنیا اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں رکھوں، وہ دعا کیا ہے؟ بالکل آسان حروف ہیں، آپ اگر ان کے الفاظ اور ان کے معنی کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ آپ کو یہ وظائف لوگ نہیں بتلاتے، آپ کو وظائف بتلائیں گے، وہ وظائف بتلائیں گے جن میں کوشش کی جائے کہ جی کوئی ایسے مختلف الفاظ ہوں جو اٹریکشن والے ہوں، جس میں یہ ہرگز ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، الفاظ کہاں سے ہیں، قرآن و حدیث سے ہوں یا نہ ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں نیا وظیفہ ہے، شاید یہ کام کر جائے، اس طرح نہ کیا کریں۔ وہ دعا آپ سے عرض کر دیتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ میرا مجرب کیسے ہے۔ یہ میرا مجرب اس وجہ سے ہے کہ میرے ایک خاص وظیفے میں ہمارے استاد مکرم نے مجھے اس کی تعداد بتلائی ہے کہ آپ کا یہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔
اور جب سے میں نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے الحمدللہ میرے کام جو بالکل اٹکے ہوئے ہوتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے ہو جاتے ہیں، اور میرے زندگی میں بہت زیادہ انقلاب کی سی صورت ہے، کیونکہ یہ وظیفہ میں نے بھی تقریباً حال ہی میں کچھ مہینے پہلے مسلسل پڑھنا شروع کیا ہے۔ میری تعداد بھی زیادہ ہے لیکن الحمدللہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اس کے فائدے کیوں نہ ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لازمی سچا ہوتا ہے، اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص کامل یقین کے ساتھ، کامل اکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، تو میں کہتا ہوں اس کے افلاس و تنگ دستی سے جو بھی معاملات ہیں جس طرح کے بھی ہیں اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرما دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔